السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری ہے. آج اس سلسلے کی 8ویں کڑی یعنی 8th ایپیسوڈ ہے. ہم نے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں جو کانسیپٹ ڈسکس کیا خلافت راشدہ کے حوالے سے وہ شورا کا کانسیپٹ تھا یا شورائیت جسے ہم کہتے ہیں، جس کا ہمیں بہت ہی زبردست فیڈ بیک آپ کی جانب سے موصول ہوا ہے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ڈسکس کریں گے سیاسی ماڈل یا پولیٹیکل ماڈل کو جو اس وقت دنیا میں پریویل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن کا تعلق تھوڑا بہت زید صاحب جو ہے خلافت راشدہ میں جو سیاسی ماڈل تھا اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. پلیز دیکھیے معروف، یہ بات ہم بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کا پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل ماڈل ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا سیکرڈ ہے، اتنا ڈیوائن ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا کا کوئی ماڈل دے ہی نہیں سکتا. لہذا جب انسان خلافت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آج کی جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہت کی اینک لگا کر، تو ہمیشہ کنفیوز ہوگا. خلافت بینچ مارک ہے، وہ انسانیت نے اس سے بہتر ماڈل کبھی پیدا نہیں کیا. خاص طور پہ خلافت راشدہ کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں یا اس کے بعد اس سے بہتر انسان، اس سے بہتر نظام، اس سے بہتر پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، جوڈیشل سسٹم کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. It was such a fascinating period of human excellence. انسانیت کی معراج تھی اور ایک مکمل نمونہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتنا بڑا بینچ مارک میں آج دنیا میں جو بھی خیر آپ کو نظر آتی ہے، اگر مغرب نے کوئی خیر کا نظام قائم کیا ہے، اس کے اندر سوشل ویلفیئر یا سوشل جسٹس کا انہوں نے کوئی نظام کسی ملک میں کہیں پہ قائم ہوا ہے، اگر کہیں پہ ایک بہتر گورننس کے سسٹمز قائم کیے گئے ہیں، وہ تمام مثالیں ہمارے پاس خلافت راشدہ میں پہلے سے موجود ہیں. ہمیں اس میں سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے مغربی جمہوریت، مشرقی ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا ماڈل اتنا کافی ہے کہ ہم اس میں سے خیر لے سکیں اور انسانیت میں بھی تقسیم کر سکیں اسے. آج ہم جس کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے، دیکھیے پچھلی مرتبہ ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا پارلیمنٹ اور شورا کا. دا کانسیپٹ کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سپریم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امرہم شورا بینہم کا حکم دیا ہے، تم اپنے کام کنسنسس سے، مشورے سے، مشاورت سے کرو اور ایک کنسنسس بلڈ کرو. مسلمانوں کو ایگری کرنا ہوتا ہے ایک بات کے اوپر کہ یہ مسئلہ، یہ امت چاہے ایک اگریسو ملٹری کیمپین کرنی ہے یا ملک میں کوئی ڈیم بنانا ہے یا تعلیمی نظام قائم کرنا ہے یا ویلفیئر سوشل سسٹمز قائم کرنے ہیں یا اپوائنٹمنٹ آف جوڈیشری، اپوائنٹمنٹ آف ججز کا کوئی معاملہ ہے، جو تمام فیصلے کرنے ہیں ان کو تم آپس میں کنسنسس سے کرو، اپنے آپ کو مشورے سے کرو، ایڈوائز کر لو. فائنل ڈیسیژن جمہوریت کے بیسس پہ نہیں ہے، رول آف دا میجورٹی پہ نہیں ہے، فائنل ڈیسیژن خلیفہ کے پاس ہے جو آپ کا لیڈر ہے، اور وہ اگر فیصلے قرآن و سنت کے خلاف نہیں کر رہا ہے، اس کا فیصلہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت کرنا بائنڈنگ ہے. اس سے پھر رائٹلی گائیڈڈ کیلف، خلیفہ کی بغاوت، اس کی اطاعت نہ سننا اللہ رسول سے بغاوت ہے، اس کو تو پھر وہ تو دین کے دائرے سے باہر جاتا ہے. بالکل. آج ہم ایک حیرت انگیز کانسیپٹ جو ڈسکس کرتے ہیں، اسی ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کفر کے نظام کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی شراب خانے کو مسجد بنانا چاہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو شراب خانہ ڈیمالش کرنا پڑے گا، مسجد وہاں نئی تعمیر کرنی پڑے گی ان بنیادوں پہ. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اس گندگی اور غلاظت میں برتن ایڈجسٹ کر کے کہیں کہ اب یہ نماز پڑھنے کی جگہ بن گئی ہے اور غلاظت اپنی جگہ موجود ہے. اٹس ناٹ پاسبل. اس سود اور ربا کے نظام کے اندر آپ اسلامک بینکنگ کی پخ نہیں لگا سکتے. یہ بالکل ہی آپ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے کھڑکی الگ سے کھول کے کہ اب یہ اسلامک بینکنگ بن گئی ہے، باقی سود کا نظام پیچھے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا اب اسلامک بینکنگ کی ونڈو کھول کے ہم اس نظام کو چلا رہے ہیں. ناٹ پاسبل. یو ہیو ٹو ڈیمالش دس، برنگ اے نیو آرڈر جو بیت المال بیسڈ ہوگا، ریئل ویلتھ بیسڈ ہوگا، اس پہ ہم آگے بات کریں گے. صحیح. اسی طرح جو پولیٹیکل ماڈل ہمیں خلافت میں نظر آتا ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے. چاروں خلفاء میں ایک بات کامن ہے، لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ سے، یعنی جتنے جو خلیفہ اپوائنٹ ہوتا ہے اگر وہ رائٹلی گائیڈڈ ہے، اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں. دیکھیے حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، علی، سب نے ایک ہی بات کہی آنے کے بعد، جب تک میں اللہ رسول کے حکم پر چل رہا ہوں اور تم کو اللہ رسول کے حکم پر چلا رہا ہوں، تم کو میری اطاعت کرنی ہے. جب میں ڈیوینٹ ہونے لگوں، جب میں بگڑنے لگوں، تم مجھے سیدھا کر دینا، مجھے ایڈوائز کرنا، مجھے گائیڈ کرنا واپس اللہ رسول کے راستے پر. جہاں پر شرائعت کا کانسیپٹ آتا ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو وزڈم ہے لیڈرشپ کی دین میں، وہ یہ ہے کہ ایک سٹیبلٹی ہونی چاہیے سیاسی نظام کی، اور یہ کانسیپٹ کہ بلا وجہ، اور چونکہ ایک ذمہ داری ہے
جو کانسیپٹ ہے بادشاہت یا خلافت کا، جو خلافت کا جو کانسیپٹ ہے، حکمرانی کا جو کانسیپٹ ہے، بادشاہت کا لفظ ٹھیک نہیں ہے یہاں، جو حکمرانی کا کانسیپٹ ہے وہ چونکہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، اور خلیفہ وقت اور خاص طور پہ خلافت راشدہ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خلافت سے بھاگ رہے ہیں، کوئی ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں ہے، اور جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ہے اس کو کنسنسس سے، ایک اجماع سے، ایک رائے سے، ایک کنسلٹیشن کے ذریعے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو خام خواہ ہٹایا جائے۔ یہ نہیں آج کے جو پولیٹیکل ماڈل ہے۔ اب یہ دیکھیے ہوتا کیا یہاں پہ جو سب سے بڑا فساد برپا کیا جاتا ہے، دوسرا کانسیپٹ جو کہ خلافت کے اندر ہے وہ یہ کہ جب پورے معاشرے کو ایزیوم کیا جاتا ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات کہ تمام معاشرہ ایک آبجیکٹو ہے، اس کا ایک مقصد حیات ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک آبجیکٹو، اور ان سب کا فوکس جو ہے ملت اسلامیہ کی بہتری اور فلاح، کسی اور آئیڈیالوجی اور کسی اور ازم کی خلافت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح، یعنی وہ گمراہ کو نقید ہے۔ اگر آپ خلافت راشدہ کی مثال لیں اور اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک شخص اپنا گروہ بنا کے کہے کہ میں لیٹن اور گریک آئیڈیالوجی لے کر آ رہا ہوں، ایک کہے کہ میں ڈیموکریسی لے کر آ رہا ہوں، ایک کہے میں سوشلزم لا رہا ہوں، ایک میں ڈکٹیٹرشپ لے کر، اور ایک اسلامی پارٹی بھی ہو، اور آپس میں کھڑے ہو کے یہ لڑیں۔ ان خلافت راشدہ کے پیریڈ میں جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ایک بات بالکل ڈیسائسو، جب فیصلہ کر لیا گیا کہ حکم اللہ رسول کا ہے، بالکل اب کسی کی مرضی نہیں، پھر گول ایک ہی ہے، پھر کسی کی مرضی نہیں چلے، کسی قسم کے ازم کی، کسی سیاسی جماعت کی، کسی مذہبی جماعت کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو آج کی ڈیموکریسی میں ہم دیکھتے ہیں، یہ مذہبی اور سیاسی فرقے بن جاتے ہیں، امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ پوری خلافت راشدہ میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آتی ہے، خلافت لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ۔ صحیح، حضرت ابوبکر صدیق نے انتقال فرمایا، حضرت عمر شہید کیے گئے، حضرت عثمان شہید کیے گئے، حضرت علی شہید کیے گئے، اپوائنٹمنٹ لائف ٹائم، ان کے بعد اگلا خلیفہ آیا جو بھی۔ کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت نہیں ہے اس پورے پیریڈ میں، جو چین سے لے کر یورپ تک تقریباً خلافت اسلامیہ پھیل چکی ہے، کم از کم کروڑا افراد اس کے اندر رہتے ہیں، سب کا آبجیکٹو ایک ہے، سب ایک ملت کے ہیں، ایک خلافت کے شہری ہیں۔ کوئی سیاسی فساد، کوئی مذہبی فساد، کسی قسم کی سیاسی گروہ بندیاں جہاں پہ ہوئی ہیں وہ پرابلم ہوئی ہے، اور وہ دکھایا بھی گیا ہے اس پیریڈ میں، اس سارے اختلافات کو دکھا کے کہ جب تم سیاسی گروہ بندیاں کرو گے، جب تم پولیٹیکل اپوزیشن قائم کرو گے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کیا شام والوں نے، اور لہذا جب بھی پولیٹیکل اپوزیشن بنی، کانفلکٹ ہوا، ڈس انٹیگریشن مطلب پیدا ہوئی، امت تقسیم ہونا شروع ہوئی۔ صحیح، تو جو ثابت کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی پولیٹیکل ماڈل قیامت تک جس کے اندر خلافت یا مرکز کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، جس میں پولیٹیکل اپوزیشن کا، ایکچولی پولیٹیکل اپوزیشن کا جو کانسیپٹ ہے حرام ہے دین میں، ایکچولی یہ کانسیپٹ کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں بنی ہوئی ہوں اور مختلف ازمز اور آئیڈیالوجی پر ہوں، یہ پورا کانسیپٹ بھی حرام ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں ایک سوشلزم کی بات کر رہی ہے، ایک سرخ جھنڈا لے کے گھوم رہی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں نا اس طرح، یہ بہت اہم بات کی زید صاحب، یہ اتنا کریٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ یہ پورا الیکشن کا نظام جو پاکستان میں قائم ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جماعت اسلام اور پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں رکھتی، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ نظام ہی آبسلیٹ ہو یہ جاتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63 اور 64 میں کہ کوئی شخص نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن اور سنت اور اسلامک آئیڈیالوجی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی پر آنکھ بند کر کے کامل یقین نہ رکھتا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں، شاید ہی کوئی ہوگی، چند ایک مذہبی جماعتیں زیادہ سے زیادہ جو اپنی کانسٹیٹیوشن میں کہتی ہیں کہ اسلام ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام ہمارا آئین ہے، باقی تو سارے ازمز لے کر آئی ہیں۔ ایگزیکٹلی، کوئی کہتا ہے، یعنی لٹرلی 70s میں نعرہ یہ تھا بڑی بڑی جماعتوں کا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اس سے بڑا کفر اور شرک اور کیا ہوگا کہ اسلام کے بعد آپ کو کسی اور اکنامک ماڈل کی ضرورت ہے۔ دین کے نام کو یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو بالکل یہی مذاق بنا ہوا ہے۔ صحیح، کوئی اپنے آپ کو سیکولر جماعت کہتی ہے، کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم لبرل اور انلائٹنڈ ہے، کوئی کہتے ہیں ہم سوشلسٹ ہیں، کوئی مارکسسٹ ہے، کوئی سب نیشنلسٹ ہیں، کوئی قومیت کی بنیاد پہ، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ۔ اب مجھے بتائیے خلافت راشدہ کا سسٹم کو اگر آپ رول ماڈل لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں وہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ ماڈرن ڈیموکریسی کا سب سے بڑا فساد جو کائنات میں برپا کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے یہ قوموں کو توڑتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو کانسیپٹ ہے، یہ نیشنل ڈس انٹیگریشن کو سپورٹ کرتی ہے کہ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور خواہ میں ایک پولیٹیکل اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، جو دونوں کا آبجیکٹو ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا ہے، امت اور ملت کی خیر۔ مطلب یا تو بندہ سوچے کہ ایک آبجیکٹو بھی ہو تب بھی نہیں ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں ان سب کی آئیڈیالوجیز اور ازمز مختلف ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک صوبے کے لیول پر ٹوٹنا شروع کرتا ہے، ملک لسانی بنیاد پر ٹوٹنا شروع کرتا ہے، قومیت کی بنیاد پر ٹوٹتا ہے، آئیڈیالوجی لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر ٹوٹنا شروع کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی معاشرہ سٹیبل کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ اتنی ڈویژنز موجود ہوں، اور یہ ساری ڈویژنز کو تلوار کی نوک پہ ان کی گردن اتاری جاتی ہے خلافت راشدہ میں۔
اور تمام امت مسلمہ کی وزڈم یہ، تاریخ امت مسلمہ کی وزڈم یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی وزڈم یہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ اس میں تفرقہ جو ہے نا صرف مذہبی تفرقہ نہیں ہے، دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، شافعی تقسیم کر لیا اپنے آپ کو، یا سلفی اپنے آپ کو مختلف، یا شیعہ سنی، یہ سیاسی فرقے بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، جن کو پولیٹیکل رائٹ اور پولیٹیکل لیفٹ کہتے ہیں۔ آج پوری امت کا، پوری دنیا کا فساد اسی وجہ سے مبتلا ہے، اور خاص طور پہ غریب ملکوں میں نہیں، اگر ہمارے جیسے ملک جہاں پہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے باہر سے، اس سارے فساد کا ایک جڑ، اس سارے فساد کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے اگر آپ خلافت راشدہ کے اس ماڈل کو لے لیں، اور جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ منافق ہے نا، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو پتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جو شخص